کیا آپ بھی دیوان البیت ہوٹل بک کروانے کا سوچ رہے ہیں؟ پلیز پہلے یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں، میں آپ کو اس کی حقیقت بتاتی ہوں۔ یہاں پہ جو روم دیا گیا تو پورے گھر میں گھس جاتا ہے یہ اس بلینکٹ کے اندر، یہاں سے نکلا اور پتہ نہیں کتنے ہوں گے فلور کی حالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو میں ہوں آپ کا بھائی حافظ غلام مصطفیٰ سعودی عرب سے۔ دوستو میں نے ایک ولاگ بنایا تھا جس میں نے آپ لوگوں کو ہوٹلوں کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ رجسٹرڈ ہوٹل ہیں، اس میں کافی سارے ہوٹل تھے۔ تو مجھے ایک دوست نے کل یہ بتایا کہ فندق دیوان البیت، جب اس کے بارے میں نے تحقیق کی تو اندر سے پتہ چلا کہ یہ پاکستان کے اندر ایک مشہور ہوٹل ہے۔ پاکستان کے ایجنٹ جو یہ ہوٹل اکثر عمرہ زائر کو دیتے ہیں، جب یہاں آ کے اس ہوٹل کو عمرہ زائر دیکھتے ہیں تو ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ یہ ہوٹل یعنی بہت نکارہ ہوٹل ہے، صفائی کا خیال نہیں کیا جاتا۔ یہ ویڈیو آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ ہوٹل بک کروانے کا سوچ رہے ہیں؟ پلیز پہلے یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں اور پھر فیصلہ کیجیے۔ لوکیشن میں پہلے آپ کو بتا دیتی ہوں، یہ سامنے ہے عمار المنار، اور اس کے سامنے والی جو اسٹریٹ جا رہی ہے پاکستانی لاہور ہوٹل والی، وہیں پہ سیدھا جائیں گے تو لیفٹ سائڈ پہ آئے گا دیوان البیت ہوٹل۔ تو آج کل پاکستان میں کافی یہ ہوٹل مشہور ہوا ہے اور ایجنٹس آپ کو کافی دے رہے ہیں، لیکن میں آپ کو اس کی حقیقت بتاتی ہوں۔ یہاں پہ جو روم دیا گیا اس میں کاکروچز تھے، اس کے علاوہ کھٹمل تھے، جس کی وجہ سے باڈی میں بہت زیادہ ریشز ہو گئے تھے۔ انہوں نے روم چینج کیا، بٹ نیکسٹ ڈے وہاں پہ جو روم ملا اس میں چوہا تھا، جس نے سارا دن روم میں تباہی مچا دی تھی۔ دوستو وہ چیز زیادہ مشہور کی جاتی ہے، آپ لوگوں کو زبردستی دی جاتی ہے جو چل نہیں رہی ہوتی۔ جو چیز بک رہی ہوتی ہے وہ دکاندار کبھی نہیں دیتا، اسے پتہ ہے یہ تو بک جائے گی۔ جو کپڑا اور شوز پیچھے پڑا ہوتا ہے کوئی اس کو پسند نہیں کرتا، اس کو بار بار دکھایا جاتا ہے۔ یہ فندق الدیوان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اندر ایک چوہا تھا، اس نے بہت زیادہ تنگ کیا، اور اس کے علاوہ کھٹمل اندر موجود ہے، مچھر موجود ہے، بیڈ شیٹ اور جو رضائی دی جاتی ہے وہ خراب ہے۔ آپ لوگ پاکستان سے آ رہے ہیں، آپ لوگ گھر سے نکلتے ہیں 5-6 گھنٹے پہلے، ایئرپورٹ پہ 4 گھنٹے انتظار کرتے ہیں، 4 گھنٹے کی فلائٹ ہے۔ یہاں جب آپ 8-10 گھنٹے کے بعد پہنچیں گے، آپ کو روم اچھا نہیں ملے گا، آپ کو ہوٹل اچھا نہیں ملے گا، آپ پریشان ہو جائیں گے، بیمار ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے مکہ سے مدینہ آ رہے ہیں، مدینہ سے مکہ جا رہے ہیں، آپ کو ہوٹل صحیح نہیں ملے گا، آپ کی طبیعت بگڑ جائے گی، آپ کو عمرہ کرنے میں عبادت کرنے میں دل نہیں لگے گا۔ لہٰذا آپ لوگ ہوٹل جب بھی سلیکٹ کریں 2-4 بندوں سے پوچھ کر صفائی کا انتظام ہو۔ یہاں گیزر بھی نہیں چل رہا، اندر کھٹمل مرے پڑے ہیں، چوہے مرے پڑے ہیں، اور یہ نسک ایپ پر رجسٹرڈ ہوٹل ہے اور یہ پاکستان میں آج کل بہت مشہور ہوا پڑا ہے، لہٰذا خیال رکھیے۔ اس کے علاوہ دوستو 5 سے 6 ہوٹل میں نے اس ویڈیو کے اندر بتائے ہیں، یہ نسک ایپ پر رجسٹرڈ ہوٹل ہے، آپ لوگ ان کو چیک کر لیں۔ دوستو آپ لوگ جب عمرہ کرنے آئیں، اگر آپ لوگ خود ہوٹل سلیکٹ کریں تو اچھا ہوٹل سلیکٹ کریں تاکہ آپ لوگوں کو پریشانی نہ ہو۔ اس کے علاوہ دوستو آپ لوگ جانتے ہیں، جیسے کہ میں نے 2 دن پہلے بتایا تھا، حج کا آغاز ہونے والا ہے، اس سال وہ پہلے سے ہی انتظام کریں گے۔ بہت سارے لوگ پچھلے سال بھی حج سے محروم رہ گئے۔ بتایا جا رہا ہے حج کی رجسٹریشن اگست سے یعنی شروع ہو رہی ہے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ 5500 ریال آپ لوگ اپنے پاس اپنی مٹھی کے اندر رکھیں، تقریباً پاکستانی 4 لاکھ، انڈین لاکھ 1.25 لاکھ بنتا ہے، یہ اپنے پاس رکھیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ حج سے محروم رہ گئے تھے وہ کشمکش کے اندر ہیں، کیا ہم پرائیویٹ ٹور سے اپنے پیسے لے لیں اور سرکاری حج کر لیں؟ اس دفعہ بتایا جا رہا ہے کہ قرعہ اندازی ہوگی، اگر قرعہ اندازی ہوتی ہے آپ کا نام نہیں آتا تو پریشانی ہو جائے گی۔ آپ جہاں ہیں ان کے ساتھ ہی آپ لوگ رہیں اور ان سے مشورہ کریں، پیسے نہ لیں دوستو، اس میں پریشانی ہوگی، اللہ تعالیٰ آسانی والا معاملہ کرے۔ اس کے علاوہ دوستو جو لوگ عمرہ پر آ رہے ہیں، نسک والوں کا نمائندہ مکہ اور مدینہ ایئرپورٹ پر موجود ہوگا، وہ آپ کا ہوٹل اور ٹرانسپورٹ کو چیک کرے گا، اگر ہوگا تو آسانی سے جانے دے گا۔ لہٰذا ہوٹل اور ٹرانسپورٹ کے ساتھ آپ لوگوں نے بکنگ کروانی ہے، کوئی غلطی نہیں کرنی، یہاں یعنی چیکنگ ہوگی۔ اگر آپ لوگ کسی اور ایئرپورٹ سے آتے ہیں، ریاض سے، جدہ سے، دمام سے، خمیس مشید سے، وہاں نسک والوں کا نمائندہ موجود نہیں ہوگا، وہاں سے آپ لوگوں کو جانے دیا جائے گا۔ یہ جو نظام بن رہا ہے نا، یہ بہت اچھا بن رہا ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ اس نظام سے بہت سارے لوگ پہلے جو متفق نہیں تھے وہ متفق ہو گئے، خوش ہو رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو جب جدہ ایئرپورٹ سے بس اٹھائے گی، 45 سے 50 آدمیوں کا جو گروپ ہوگا ان کو ایک ہی جگہ ہوٹل پہ اتار لیا جائے گا۔ فندق پہ پہنچتی تھی تو پتہ چلتا تھا یہ اس کا نہیں ہے،
हुजाज का नाम उतर कर सामान ऊपर ले जाते थे, बाद में उनको परेशानी होती थी ये हमारा होटल नहीं है। अब एक ही जगह सब ग्रुप उतरेगा, वक्त भी ज़ाया नहीं होगा, थकावट भी नहीं होगी, सामान ज़्यादा उठाना चढ़ाना उतारना आप लोगों को नहीं पड़ेगा। इंशाल्लाह ये निज़ाम जो है इसमें आप लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इसमें जो फ़कीर आते थे और जो यहाँ कारोबार और बिजनेस के लिए जो लोग यहाँ आके छुप जाते थे उनके लिए रास्ते बंद हो रहे हैं, आप लोगों के लिए आसानी हो रही है। बाकी जो लोग कह रहे थे उम्रा महंगा हो गया, उम्रा महंगा हो गया, भाई परेशानी होगी, उम्रा हर साल ही महंगा होता है, हर साल ही महंगाई हो रही है, हर चीज़ हर साल बढ़ रही है। सऊदी अरब में हर चीज़ महंगी हो रही है, तो आपका उम्रा भाई महंगा नहीं किया, उम्रा वीज़ा महंगा नहीं किया, आप लोगों का सिर्फ उम्रा महंगा नहीं हुआ, हर चीज़ का रेट हर साल बढ़ रहा है। तो अल्लाह पाक की ज़ात आसानी वाला मामला करे। यानी मैंने जो बताया कि नुस्ख वालों का जो नुमाइंदा है, इस बात को समझ लें, नुस्ख वालों का नुमाइंदा मक्का और मदीना एयरपोर्ट पर आप लोगों को मिलेगा। अगर आप लोग दमाम में आते हैं, रियाज में आते हैं, खमीस मुशीत में आते हैं, वहाँ आप लोगों के पास आपका जो रिश्तेदार है, अगर आप कोई फैमिली वीज़े वाला आ रहा है, फैमिली अपने यहाँ रिश्तेदारों के पास आ रहा है, उस आपके रिश्तेदार का इकामा, उसके पासपोर्ट की कापी आपके पास होनी चाहिए। अगर आप लोगों ने उम्रा वीज़ा ले लिया है तो वो पूछे कि आपके पास तो उम्रा वीज़ा है, तो आप उनको बता सकते हैं कि हम अपने रिश्तेदार के पास जा रहे हैं और उनके पास कुछ दिन रहेंगे, फिर हम बस के ज़रिए किसी ज़रिए से हम यानी उम्रे पर जाएंगे। इस तरीके से आप लोग बता सकते हैं। यानी ये जो सख्त चेकिंग है वो मक्का और मदीना एयरपोर्ट पर है। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।